علماء کرام، حضرت مولانا طیب صاحب نقیب اجلاس، جناب محترم مولانا جمشید رضا برکاتی، اور جمیع سامعین ذی احتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آپ کی اس دیار محبت میں جو کام مولانا طیب صاحب نے کر کے دکھایا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ کیونکہ میں خود مدرسہ چلاتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ بچوں کو یاد کرانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اور مخرج و صفات کے ساتھ حروف کی ادائیگی، تجوید الحروف اور معرفت الوقوف کے ساتھ بچوں کو لہن جلی اور لہن خفی سے بچاتے ہوئے نماز یاد کرا دینا، روزے کے احکام یاد کرا دینا، اور اسی طریقے سے اسلامیات اور دینیات کا سبق دے دینا، یہ بہت بڑا کام ہے جس میں آپ حضرات کی محبتیں، مشقتیں اور بچوں کی محنتیں اور آپ کے امام صاحب کی محنت، ورنہ آپ حضرات خود سمجھ سکتے ہیں کہ آج کے وقت میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو الگ سے ٹائم نکال کر کے اپنے بچوں کو دین پڑھائے۔ جس کو جب بھی ٹائم ملتا ہے وہ اپنے بچے کو بزنس مین بنانا چاہتا ہے، میڈیکل لائن میں ڈالنا چاہتا ہے، اور اپنے بچے کو ایڈوکیٹ بنانا چاہتا ہے، اور جو کچھ نہیں جانتا وہ انسان بھی اپنے بچے کو خالی نہیں چھوڑتا، وہ بھی اپنے بچے سے مزدوری کراتا ہے، اور جو کچھ نہیں کرتے اگر گاؤں میں اپنے رہتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ جوان ہو اور کسان ہو، لیکن جب آپ حضرات تعاون کرتے ہیں اور مولانا طیب صاحب جیسا مخیر قوم و ملت ہو، تو جس جگہ سے لوگ اپنے بچے کو کسان بناتے ہیں، اسی جگہ سے یہ مولانا محنت کر کے آپ کے بچے کو حافظ قرآن بناتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ساتھ کس کا دینا ہے اور کس طریقے سے دینا ہے۔ حضرات محترم، میں اپنی گفتگو شروع کروں اس سے پہلے میں رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام آپ حضرات کا کہ آپ حضرات نے اس طریقے سے
اپنے بچوں کو چھوٹ دی اور ٹائم دیا کہ آپ کا بچہ قرآن کی آیتیں اور نماز جنازہ اور دیگر دینیات سیکھ لے. الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم احبہ، خطبہ مثنہ کے بعد میں نے جس آیہ کریمہ کو مرکز فکر گردانا ہے اس کے متعلق کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل آئیے نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم الشان، معطر، منور، مطہر بارگاہ میں جن کی رسولوں میں رسالت لاجواب ہے، آئیے اس نبی کی بارگاہ میں جن کی نبیوں میں نبوت لاجواب ہے، جن کی صادقوں میں صداقت لاجواب ہے، جن کی رسولوں میں رسالت لاجواب ہے، جن کی عادلوں میں عدالت لاجواب ہے، جن کی سخیوں میں سخاوت لاجواب ہے، جن کے بارے میں شیخ عبد الحق محدث دہلوی کہتے ہیں لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر، اعلیٰ حضرت اس کی ترجمانی کرتے ہیں اور یوں قلم تراز ہوتے ہیں. سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے، زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سبحان اللہ. حضرات محترم، آئیے درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، ہم اور آپ یہاں پر حاضر آئے اور رب کو راضی کرنے کی نیت سے، کیونکہ آج کی رات سونے کی رات نہیں، آج کی رات کھیل کود میں برباد کرنے کی رات نہیں، آج کی رات لہو لعب میں گزارنے کی رات نہیں، آج کی رات رب کو راضی کرنے کی رات ہے. آج کی رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کرنے کی رات ہے. ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے کہ جو فرمان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم اس پر عمل کریں گے تو ہمیں معلوم چلے گا کہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے، ہمیں معلوم چلے گا کہ کس طریقے سے ہمیں رہنا ہے، کس طریقے سے ہمیں اٹھنا اور بیٹھنا ہے. کہ کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو پڑھ لیتا ہے، قرآن کی تعلیمات کو حاصل کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا مرتبہ بڑھا دیا کرتا ہے. اور لوگ کوشش بھی کرتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے، لوگ کوشش کرتے ہیں قرآن پڑھنے کے بعد، قرآن سیکھنے کے بعد لوگ یہ چاہتے ہیں کہ رب ان سے راضی ہو جائے اور محنت بھی کرتے ہیں. وہ جان لیتے ہیں کہ ہمارے سارے کام بعد میں ہوں گے، ہمارے اندر عشق رسول پہلے ہونا چاہیے، ہمارا سونا بعد میں ہو، عشق رسول پہلے ہو، ہمارا کھانا بعد میں ہو، عشق رسول پہلے ہو، ہمارا اٹھنا بعد میں ہو، ہمارے اندر عشق رسول پہلے
ہو, اور یہ چیز جاننے کے بعد پوری دنیا میں وہ اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں محمد کی محبت کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. سبحان اللہ اس سبحان اللہ. طریقے سے اعلان کرتے ہیں اور پکارتے ہیں, ہمیشہ دعا کرتے ہیں, مدینے کی طرف لو لگا لیتے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کرتے ہیں, دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. اور یہ عریضہ پیش کرتے ہیں, ہمیشہ مدینے کو یاد کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن کو پڑھ لیا ہے. جب یہ قرآن کو پڑھ لیتے ہیں تو مدینے کو یاد کرتے ہیں, حجر میں مدینے کو یاد کرتے ہیں, دعوت میں مدینے کو یاد کرتے ہیں, ہر جگہ مدینے کو یاد کرتے ہیں, مکان میں رہیں تو مدینے کو یاد کرتے ہیں, مکان میں رہیں تب بھی مدینے کو یاد کرتے ہیں, دکان میں رہیں تب بھی مدینے کو یاد کرتے ہیں, کسی کے ساتھ میں رہیں تب بھی مدینے کو یاد کرتے ہیں, جب تنہائی میں رہتے ہیں تب بھی مدینے کو یاد کرتے ہیں. انہیں ہمیشہ مدینہ یاد آتا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے, انہیں مدینہ یاد آتا ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اس طریقے سے رحمت نازل ہو جاتی ہے تو پکارنے والا یوں پکار کر کہتا ہے کہ میں آ گیا ہوں مولا تیری بارگاہ میں, اور اس قبر سے وہ آواز بھی سنتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دی تھی, اور ارشاد فرمایا تھا من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی, کہ جو میری قبر پر آ گیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. اور یہ سنتا کون ہے؟ جس کے دل میں ایمان ہو, جس کے دل میں نبی کی محبت ہو, جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عشق میں جان دینے کی حسرت رکھتا ہو. تب بریلی کے تاجدار یہ عرض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حرم کی زمین اور قدم چلنا, ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جشن شب برات, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرات محترم, آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کس کے دل میں عشق مصطفیٰ رہتا ہے, کون نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہے. ہمیشہ دل میں یہی آرزو, ہمیشہ دل میں یہی لگن. نبی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں لوگ جان دینے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹتے, لوگ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے بہت سارے لوگوں نے جان دی. آئیے حضرات میں آپ کو بتاتا چلوں کس طریقے سے لوگوں نے نبی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کام کیا, اور کس طریقے سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی بھی فرمائی ہے اور ان کا ساتھ کس طریقے سے دیا ہے. ہم یہاں سوچتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارے, ارے ہم کیوں پکار رہے ہیں؟ کیونکہ نبی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارنا ہم نے کسی اور سے نہیں بلکہ امام حسین سے سیکھا ہے, امام زین العابدین سے سیکھا ہے, اور غوث آدم سے سیکھا ہے. یہ غوث آدم کون ہے؟ امام زین العابدین کون ہے؟ جنہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا, اننی فی بحر ابن مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو نبی پر جان دینے والا ہو, جو نبی سے پیار کرتا ہو, تب جا کر کے ان کی زندگی باقی رہی ہے اور لوگوں نے انہیں یاد کر دیا ہے. ورنہ لوگ تو ہمیں مارنا ہی چاہتے ہیں, لوگ تو ہمیں مٹانا چاہتے ہیں, لوگ تو ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں, لوگ تو ہمیں جلانا چاہتے ہیں, لوگ تو ہمیں زندہ نہیں دیکھنا چاہتے. ارے صدیوں سے لوگ ہماری دشمنی میں اتارو ہیں, لوگ ہمیں مار دینا چاہتے ہیں, لوگ ہمیں کھا جانا چاہتے ہیں, اور ہمارے اعمال بھی ایسے ہیں کہ زمین ہمیں دھسا لے, ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ آگ ہمیں جلا دے, ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ رب کا عذاب ہم پر نازل ہو جائے. لیکن کون بچاتا ہے؟ یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے, یہ نبی آدم کا صدقہ ہے جو آج ہمیں بخشش کی رات ملی ہے. یہ کس کے صدقے میں ملی ہے؟ زمین بھی ملی ہے, آسمان میں زمین بھی ملی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں, آسمان بھی بنا ہے نبی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں. ہمیں جو چیز بھی ملی ہے رب نے بہانہ ڈھونڈا ہے, رب کی رحمت نے بہانہ ڈھونڈا ہے. کیوں؟ اس لیے رحمت خدا بہانہ نہیں جوید, رب کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ میں اپنے بندے کو کیسے بخشوں, میں اپنے نبی کے ماننے والوں کو کیسے بخشوں. تبھی تو وہ ہمیں کبھی شب قدر دیتا ہے, کبھی شب برات دیتا ہے, کبھی رمضان کی مبارک راتیں دیتا
ہے کہ اے دنیا والو تم نبی کو مانتے ہو تو مانو ان کی محبت میں آؤ اور ایک آنسو گرا دو، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا، آخرت میں بھی کامیاب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن شب برات، فیضان شب برات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت عاشق لوگ کس طریقے سے پڑھتے ہیں وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں، اگر آپ حضرات اجازت دیں تو میں 2-3 شعر پڑھ کر کے دکھا دوں کس طریقے سے عشاق نبی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میری ہر سانس نام مصطفیٰ لے کر روا ہووے، میری ہر سانس نام مصطفیٰ لے کر روا ہووے، میری ہر سانس نام مصطفیٰ لے کر روا ہووے، بدن میں رایا ہووے، بدن میں رایا ہووے، تو من میں راوہ میری ہر سانس نام مصطفیٰ لے کر روا ہووے، میری ہر سانس نام مصطفیٰ لے کر روا ہووے، میری ہر سانس نام مصطفیٰ لے کر روا ہووے۔ نبی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے وہ سمجھیں۔ سبھی کی رفعتوں کی حد مکہ تک تھی، مکہ تک ہے، سبھی کی رفعتوں کی حد مکہ تک تھی، مکہ تک ہے، سبھی کی رفعتوں کی حد مکہ تک تھی، مکہ تک ہے، نبی کی رفعتوں کی حد مکہ سے لامکہ ہووے، نبی کی رفعتوں کی حد مکہ سے لامکہ ہووے، میری ہر سانس نام مصطفیٰ لے کر سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہووے۔ آخری شے سماعت فرمائیں۔ عطا ہو۔ وہ دربار حبیب کبریا ہے مومنوں سن لو، وہ دربار حبیب کبریا ہے مومنوں سن لو، وہ دربار حبیب کبریا ہے مومنوں سن لو، وہاں پر بارش رحمت، وہاں پر بارش رحمت، جہاں دیکھو وہاں ہے، میری ہر سانس نام مصطفیٰ لے کے روا ہووے۔ حضرات محترم آئیے اب میں میرے سونے مدینے وچ رہن والیاں، مدینے وچ رہن والیاں، میرے
سونیا میرے سونیا میرے سونیا مدینے وچ رہن والیا میرے سونیا مدینے وچ رہن والیا کدی مین وی بولا لے اُتے در پہ کدی مین وی بولا لے اُتے در پہ کدی میری بھی تمنا پوری کر دے مدینے وچ رہن والیا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے سونیا مدینے وچ رہن والیا مدینے وچ رہن والیا کالی کالی زلف تیری اکھ مستانی ہے کالی کالی زلف تیری اکھ مستانی جھلک دکھلا دے کدی مین بھی بولا لے اُت در پہ مدینے وچ رہن والیا مدینے وچ رہن والیا مدینہ وچ رہن والیا حضرات محترم یہ اب میں تھوڑی دیر صرف اپنی تقریر کروں موضوع پہ انشاءاللہ اس کے بعد بیٹھوں آپ حضرات شروع میں 5 منٹ میرا ساتھ دیں انشاءاللہ اس کے بعد میں تقریر کروں دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد جس حساب سے آپ 5 منٹ ساتھ دیتے ہیں اسی حساب سے تقریر کرتے ہیں نہ یہ سورج چمکتا ہے نہ یہ سورج چمکتا ہے نہ یہ چندہ چمکتا ہے نہ یہ سورج چمکتا ہے نہ یہ چندہ چمکتا ہے نہ یہ سورج چمکتا ہے نہ یہ چندہ چمکتا ہے نگاہ عشق میں بس گنبد خضرا چمکتا ہے نگاہ عشق میں بس گنبد خضرا چمکتا ہے نہ یہ سورج چمکتا ہے نہ یہ چندہ چمکتا ہے نگاہ عشق میں بس گنبد خضرا چمکتا ہے کوئی ہے فاتح خیبر تو کوئی صابر کلیر کوئی ہے فاتح خیبر تو کوئی صابر کلیر وہاں بابا چمکتا ہے یہاں بیٹا چمکتا ہے سبحان اللہ وہاں بابا چمکتا ہے یہاں بیٹا چمکتا ہے اور زمین کربلا پر جو کیا تھا ابن حیدر نے زمین کربلا پر جو کیا تھا ابن حیدر نے زمانے میں وہ آج تک سجدہ چمکتا ہے اور زمانہ ہو گیا لیکن کوئی ایسا نہیں چمکا زمانہ ہو گیا لیکن کوئی ایسا نہیں چمکا زمین ہند میں جیسے میرا خواجہ زمین ہند میں جیسے میرا خواجہ چمکتا ہے حضرات محترم اب میں آپ حضرات کی توجہ اپنی طرف کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا آدیش دیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ صلی اللہ علیہ اشرا کہ جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے آئیے ہم اور آپ درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات محترم خطبہ مسنہ کے بعد جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اب ہمیں سدھرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم کس طریقے سے سدھریں گے ہمیں کام کیا کرنا ہے اور کون سے کام کرنا ہے رب تبارک و تعالی نے حکم دے دیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہمیں آج سدھرنے کی ضرورت ہے زندگی ہر بار ہمیں شب
हमें बरात का मौका नहीं देगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। अब कोई ये सोचे कि आज हमारे पास मौत नहीं आएगी, अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत, कि मौत को हमने मुकर्रर कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब बयान कर दिया है कि मौत का वक्त मुकर्रर है, और रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वजा सकवतुल मौत, कि मौत सख्ती के साथ आएगी, सकरात के साथ आएगी। हम सोचते हैं हम मौत से बच जाएंगे, हम सोचते हैं हम मौत से भाग जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल लन यंफअकुमुल फिरारु यौम फररतुम मिनल मौत, ऐ महबूब आप इनसे कह दीजिए कि ये मौत से हरगिज नहीं भाग सकते, ये मौत से भागना चाहे तो भाग नहीं सकते। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और इरशाद फरमाता है कुरान मजीद में, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, कि कोई मजबूत किले में भी छुप जाए तो उसे मौत वहां पर भी आके रहेगी। अब हमें आज सुधरने की कोशिश करनी चाहिए। आज हम मस्जिद से दूर हैं, आज हम मदरसे से दूर हैं, आज हम इस्लामियात से दूर है, आज हम इंसानियत से दूर है, आज हम उलमा से दूर हैं। तभी ये नहुसतें आ रही है, तभी लोग हमें मारना चाह रहे हैं, तभी लोग हमें मिटाना चाह रहे हैं। लेकिन सीने में ईमान है, सीने में आका का फैजान है, सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा है, तभी आज हमारी जिंदगी बची हुई है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम के इश्क़ मुस्तफ़ा के साथ जिए। क्यों? इसलिए कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, मगर है बाकी नामो निशा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि रब तबारक व तआला को राजी करे, कुरान पढ़े, खूब कुरान पढ़े। जब हम कुरान पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा कि नबी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है। हम और आप नहीं मानते हैं इसलिए कि हमें यकीन नहीं है। हमें यकीन होता तो हम नबी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जुड़ जाते, वरना आप हजरत देख रहे हैं जिसे हम और आप महात्मा कहते हैं, जिसे हम और आप गांधी कहते हैं, उसने किस तरीके से कहा और किस तरीके से लोगों के दरमियान बताया। यंग इंडिया बुक लिखी 1924 में, और उसमें कहा कि प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डजंट डिपेंड ऑन द यूज ऑफ दिस सावर्ड, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन ये तलवार के जोर पर नहीं फैला, ये नबी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत के दम पर फैला है, नबी के खिलकत के दम पर फैला है, नबी के अखलाक की वजह से फैला है। और पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं, जो नबी का नाम लेते हैं, वो इस चीज को मानते भी हैं कि हमने नबी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिंदगी गुजारनी है, और हमें इसी पर काम करना है, और हमें कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि हमारी रगों में खून कम दौड़ता है, इश्क़ मुस्तफ़ा ज्यादा दौड़ता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। हमें समझने की जरूरत है। आज हम अपने बच्चे को मस्जिद से दूर कर रहे हैं, मदरसे से दूर कर रहे हैं, खानका से दूर कर रहे हैं, उलमा से दूर कर रहे हैं। जब हमारा बेटा दूर हो जाता है फिर वो इस्लाम से मतलब नहीं रखता, इस्लाम से गैर की जगहों में चला जाता है, अगयार के पास चला जाता है। और वो नबी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब दूरी इख्तियार करता है तो लोग उसे मारते भी हैं, लोग उसे जलाते भी हैं, लोग उसे खत्म भी करते हैं। बाकी वही रहेगा जिसमें इश्क़ मुस्तफ़ा की नाक हो, जिसमें इश्क़ मुस्तफ़ा की रूह हो, इश्क़ मुस्तफ़ा जिसके भी अंदर होगा वही जिंदा रहेगा। तभी तो बरेली के ताजदार कहते हुए नजर आते हैं, लहद में इश्क़ रुख़े शैख़ आग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और कहा कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। नबी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे हैं, और किस तरीके से कर रहे हैं आप खुद देखें। हम सही सलामत हैं तो नबी पर दुरूद पढ़ने को तैयार नहीं, हमारे हाथ पांव सलामत हैं तब हम नबी की बात करने को तैयार नहीं, वरना मार मार करके अब्बास कादरी को अधमरा कर दिया गया था, इतना मारा गया था कि उठने के लायक नहीं छोड़ा था, और उठने के लायक
نہیں تھے اس وقت بھی عباس قادری نے یہ اعلان کیا تھا، اس طریقے سے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خاطر ہم اپنی جان کو قربان کریں گے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، یہ اعلان کیا تھا مرنے سے پہلے۔ اور جو دیوانے ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں، پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جا رہا ہے کافی علیہ رحمہ کو، اور جیل سے کھینچ کر کے لایا جا رہا ہے کہ اب تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ کہا رکو مجھے کچھ چیز لکھنا ہے۔ کہا تمہیں اب کیا لکھنا ہے؟ موت کے منہ میں ہو، موت کے دہانے پر ہو، پھانسی کے پھندے پر ہو، اب تمہیں کیا لکھنے کی ضرورت ہے؟ کہا نبی کی شان میں ایک نعت لکھوں گا، نبی کا فرمان جو ہے اس پر عمل کرتے ہوئے نبی کی محبت کو عام کروں گا۔ اور ارشاد فرمایا تھا علامہ کافی نے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس سنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اس طریقے سے اعلان کیا ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد بھی نبی کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، اس دنیا کے امام عشق و محبت یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، آج نہیں، اگلے شب برات تک نہیں، 10 سال تک نہیں، موت تک نہیں، قبر تک نہیں، بلکہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اس طریقے سے عرض کیا ہے میرے رضا نے، اور فرما دیا ہے جو بھی نبی کو مانتا ہے وہ عشق مصطفیٰ میں مانے، نبی کو ماننا ہے تو اعلیٰ بشر مانے، نبی کو ماننا ہے تو نور والا مانے۔ اور یہ اعلان اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر کہا ہے، تب یہ اعلان کیا ہے۔ لوگ تو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں لیکن جب نبی کی بات آتی ہے سب ایک سر میں کہتے ہیں۔ کوئی کھڑا ہوتا ہے نبی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور یوں عرض کرتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کوئی کھڑا ہوتا ہے اور یوں کہتا ہوا نظر آتا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ تب میرے اعلیٰ حضرت نے جب یہ معجزات، یہ کمالات، یہ فاضلات اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان دیکھی ہے، عزت دیکھی ہے، رفعت دیکھی ہے، بلندی دیکھی ہے، تب یہ اعلان کیا اے میرے ماننے والوں، میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہتے رہنا، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مزہ دیجے کی ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ ہم نے قرآن کی آیتیں پڑھی کہ ہمیں مرنا ہے، لیکن اگر آج ہم مر جائیں تو ہم نے تیاری کیا کی ہے؟ ہم مکان بنانے کی تیاری کرتے ہیں، ہم دکان بنانے کی تیاری کرتے ہیں، ہم شادی بیاہ کی تیاری کرتے ہیں، لیکن دین کی تیاری نہیں کرتے، قبر کی تیاری نہیں کرتے، حشر کی تیاری نہیں کرتے، اپنے بچے کو عالم بنانے کی تیاری نہیں کرتے۔ اور مولانا طیب صاحب نے پہلے بھی بتایا کہ اس طریقے سے نبی کے فرمان کو سنو اور اس نبی کے فرمان کے فیضان سے مالا مال ہو جاؤ کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آدیش کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شعب الایمان کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا، کہ یا تو عالم ہو جا، یا تو متعلم ہو جا، یا پھر سننے والا ہو جا، یا پھر عالم سے محبت کرنے والا ہو جا، پانچواں مت ہونا، یا تو تجھے عالم بننا ہے، یا تو تجھے طالب علم بننا ہے، یا تو عالم کی مجلس میں بیٹھنے والا بننا ہے، یا پھر عالم سے محبت کرنے والا بننا ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور ہم مانتے کہاں ہیں؟ اگر ہم مان رہے ہوتے تو ہمیں معلوم ہوتا کہ ہم یہاں سبحان اللہ بولیں گے، ہمارا یہ اعتقاد ہوتا کہ ہم یہاں بولیں گے نبی وہاں سنیں گے، ہم یہاں عرض کریں گے نبی وہاں سنیں گے۔ اور یہ عقیدہ ہمیں کسی اور نے نہیں دیا بلکہ بریلی کے
रजा ये ऐलान करते हुए नजर आते हैं, हम यहाँ से पुकारे यहाँ वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम, दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, बहुत ये कौन सिखाएगा? आला हजरत ने सिखाया है। जब हम कुरान पढ़ेंगे तो ये चीजें समझ में आएंगी, वरना हम वही लफाजी करते हुए नजर आएंगे, वही हम बेहूदगी में पड़े रहेंगे। उलमा से जब हम दूर हुए हैं तो शादी में फुसूल खर्ची हमने की है, बच्चों को आवारा हमने बनाया है, बच्चियों को आवारगी में हमने धकेला है, बच्चे को शराबी हमने बनाया है, बच्चे को अय्याश हमने बनाया है। कौन मौलाना कहते हैं कि बच्चे को शराब पीने दो? किसने पिलाई सिगरेट आपके बच्चे को? आपको सुधरने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है, वरना उलमा क्या बयान करते हैं। ईरान की बात बताता चलो, ईरान में एक औरत है, ईरान में एक औरत है, एक खातून है, हमारे मोहल्ले में भी खातून है। किस तरीके से रहती है? हमारे मोहल्ले में जो खातून है वो व्हाट्सएप चला रही है, वो इंस्टाग्राम चला रही है, वो टिकटॉक चला रही है, वो फेसबुक और ट्विटर चला रही है। किस लिए? जब वो चलाएंगी और इस तरीके से सीखेंगी तो सीखेंगी क्या? जो इस तरीके की खातून होगी उसके कोख से बच्चा कैसा जन्म लेगा। जब ट्विटर चलाने वाली खातून होगी तो बेटा भी ट्विटर चलाने वाला होगा, जब फेसबुक चलाने वाली खातून होगी तो बेटा भी फेसबुक चलाने वाला होगा, जब इंस्टाग्राम चलाने वाली खातून होगी तो बेटा भी इंस्टाग्राम चलाएगा। ईरान की बात करता चलूं, एक औरत है वहां, एक खातून है जो नमाज के लिए सुबह उठती है, नमाज तहज्जुद के लिए उठ रही है, नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद फजर की 2 रकात सुन्नतें पढ़ती है, सुन्नत पढ़ने के बाद फजर की 2 रकात फर्ज पढ़ती है, फिर कुरान की तिलावत करती है, दिन में रोजा रहती है, फजर की अदायगी करती है, जोहर को मुकम्मल करती है, असर को पूरी करती है, मगरिब की नमाज को अदा करती है और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद फिर से वही रब तबारक व तआला का जिक्र, अल्लाह तबारक व तआला की रजा के काम में लग जाती है। लेकिन जब इस तरीके से जिंदगी गुजारती है, आप देखें वो ईरान की औरत किस तरीके से जिंदगी गुजार रही है, इस तरीके से जिंदगी गुजार रही है कि नमाज वो पढ़ रही है, रोजा वो रख रही है, तहज्जुद वो अदा कर रही है, तमाम नमाज भी पढ़ रही है, इबादत के काम में भी लगी हुई है। ईरान की वो औरत है किस तरीके से जिंदगी गुजार रही है। उनके वालिद ने उनकी शादी कर दी, निकाह कर दिया एक पाक और साफ इंसान से, इतने बेहतरीन इंसान से। जब ये दोनों की शादी हुई है, यही नमाजी औरत है, नमाजी खातून है, परहेजगार खातून है। जब इनके यहाँ 1 साल के बाद बेटा पैदा होता है तो कोई आवारा बेटा पैदा नहीं होता, अय्याश पैदा नहीं होता। आप हजरत सुन करके हैरत ज़दा होंगे। तहज्जुद और नमाजी औरत, तहज्जुद और नमाजी खातून का जब बेटा हुआ है तो इस तरीके से बेटा हुआ है कि सारे समाज ने खुशी मनाई है। ये कोई और बेटा नहीं, ईरान की तहज्जुद गुजार का जब बेटा होता है तो वो यही बेटा है जो हिंदुस्तान की धरती पर हुकूमत करता है और 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाता हुआ नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शबे बारात, दीनी व इस्लाही कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। हमने अपने बच्चे को क्या सिखाया, किस तरीके से सिखाया कि हमारी खातून किस तरीके से रह रही है। बिना मतलब में घूमना है, बाजार में जाना है, फालतू में मेकअप करना है, घर पे मेकअप नहीं करना है और दूसरे लोगों को भी भड़काना है, खुद भी बहकना है, दूसरे को भी बहकाना है। ये बिगड़ी क्यों है? ये बिगड़ी इसलिए है, किस तरीके से बिगड़ी है। यूट्यूब हमने दे दिया है, फेसबुक हमने दे दिया है, सीरियल हमने दे दिया है। ये टीवी देख देख कर, ये सीरियल देख देख कर, ये धारावाहिक देख देख कर बेटी इस तरीके से आवारा हुई है। जब ये माँ बनती है, आप याद रखिए, अय्याश औरत का बेटा अय्याश होगा, मक्कार औरत का बेटा मक्कार पैदा होगा, नमाजी औरत का बेटा ख्वाजा गरीब नवाज पैदा होगा और हाजी औरत का बेटा गौसे आजम पैदा होगा। इबादत गुजार और तहज्जुद गुजार औरत का बेटा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी होगा। ये कब होगा? आपको मैं एक और बात बताता चलूं। अभी मैंने ईरान की बात बताई, इराक की बात बताऊं आपको। इराक में एक आदमी है और एक आदमी इस तरीके से है, नॉर्मल पोस्ट पे नहीं है, इराक के गवर्नर हैं, नाम इनका नजमुद्दीन है। और इनसे लोग पूछते हैं आप तो गवर्नर हैं, आप शादी क्यों नहीं करते? कहा मैं शादी कैसे करूं? हम लोग भी जब कुरान से दूर रहते हैं तो हम शादी करने के लिए ढूंढते किसको है? जो
आवारा हो, जो फैशन में मुब्तला हो, जो खूब मेकअप करती हो, जो बाहर खूब घूमने जाती हो, जिसको फेसबुक आता हो, जिसको व्हाट्सएप आता हो, लेकिन जो दीनदार घराने होते हैं वो बेटियों को कैसे चुनते हैं। इराक की बात बताऊं, गवर्नर है, नजमुद्दीन नाम है, और गवर्नर की पोस्ट पर रहते हुए उनके लायक शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है। लोगों ने उनसे पूछा आपको किस तरीके की लड़की चाहिए, आप कौन सी लड़की चाहते हो, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लोगों ने जब पूछा है कि आपको कैसी लड़की चाहिए, कहते हैं नजमुद्दीन इराक के गवर्नर हैं। आप लफ्ज सुने, ये अर्ज करते हैं मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरा हाथ पकड़ के जन्नत तक मुझे ले जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब दिल में ये अरमान हो कि औरत ऐसी चाहिए, लड़की ऐसी चाहिए जो मुझे दुनिया के कामों से रोके, दुनियावी अगयार को माथा टेकने से रोक दे, मुझे मस्जिद से जोड़ दे, मुझे मदरसे से जोड़ दे, मुझे उलमा से जोड़ दे। जब ऐसा जहन लेकर के एक आदमी उठता है जिसका नाम नजमुद्दीन होता है और इराक का गवर्नर हो, फिर इनकी शादी इनके शेख करवाते हैं, मगरिब की नमाज अदा करते हैं। मगरिब में शेख ने कहा कि आप शादी कर लीजिए, लड़की मैं बताता हूँ, ईशा में शादी हो गई, निकाह हो गया और ईशा के बाद रुखसती हो गई उसी दिन। ये है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, सिंपल तरीके से शादी। यही सब देख करके दूसरे लोग इस्लाम की तरफ जुड़े हैं, इस्लाम की इज्जत को देखकर, इस्लाम की अजमत को देखकर, इस्लाम की हया को देख करके, इस्लाम की पाक दामिनी को देख करके, क्योंकि इस्लाम ही वाहिद मजहब है जो कहता है जन्नतु तहता क़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। लेकिन हमें पता कहाँ लगेगा, जब हम मौलाना तैयब साहब के पास जाएंगे तब तो ये हमें बताएंगे कि तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जब हम मौलाना जमशेद रजा फरकाती साहब के पास जाएंगे तब तो ये बताएंगे कि तेरे बाप जन्नत का दरवाजा है। इनकी इज्जत करना है, इनकी अजमत को समझना है, इनकी बात को मानना है। लेकिन हमने कुरान नहीं पढ़ाया। जब हम कुरान नहीं पढ़ाते हैं, यही हमारा बेटा हमारी कब्र पर मिट्टी डालने के लिए तैयार नहीं है, और मिट्टी भी डालता है तो नौटंकी के साथ डालता है, ड्रामा करता है। उसे दुआ याद नहीं है, उसे मिन्हा खलकनाकुम याद नहीं है, व फीहा नुईदुकुम याद नहीं है, व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा याद नहीं है। ये तो मौलाना तैयब साहब की मेहनतें हैं जो यहाँ बच्चा खड़ा होकर के तजवीद में नवैतु अनुअद्दिय लिल्लाहि ताला अरबा तकबीरात सलातिल जनाज़ती फर्दुल किफाया बोल करके चला गया। ये इनकी मेहनतें हैं, आपकी मशक्कतें हैं, वरना कौन सिखाएगा। अगर आपने सिखा दिया और आप नहीं सिखा रहे, दोनों चीजों में फर्क है। अगर आपने कुरान अपने बेटे को सिखा दिया तो यही आपका बेटा आपकी इज्जत भी करेगा, आपकी अजमत को भी समझेगा, आपके कपड़ों में प्रेस करके भी देगा, आपको हज पे भी भेजेगा, आपको उम्रे पे भी भेजेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दयार में भी भेजेगा, नबी आदम के मजार में भी भेजेगा। ये कब भेजेगा? जब आप उसे कुरान सिखाएंगे। और अगर आपने उन्हें अपने बच्चों को कुरान नहीं सिखाया तो यही आपका बेटा आपको जूते भी मारेगा, आपसे निगाहें मिला करके बात करेगा, आंखों में आंखें डाल करके बात करेगा, आपसे गाली गलौज भी करेगा, आपकी इज्जत नहीं करेगा, आपको उससे शर्मिंदगी होगी। लेकिन जिन्होंने कुरान सिखाया है, मैं बात कर रहा था इराक के, नजमुद्दीन नाम है, शादी हो जाती है, दुनिया से बेजार हो जाते हैं और दोनों लोग इस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं। ये रब को याद कर रहे हैं, ये रब को याद कर रही है, दोनों अल्लाह को याद कर रहे हैं। ये नजमुद्दीन भी अपने अल्लाह को याद करते हैं, खुदा को याद करते हैं, इनकी अहलिया भी अल्लाह को याद करती है, नबी का जिक्र करती है, विर्दो औरात करती है, जिक्र अज़कार करते हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, उम्रे भी की अदायगी भी कर रहे हैं, रब को इस तरीके से राजी कर रहे हैं। और दोनों लोग इस तरीके से मिल करके रह रहे हैं, क्योंकि दोनों लोग जब मिल के रहे और अकीदा एक हो तभी जिंदगी जीने का मजा है, तभी जिंदगी जीने का मजा है। मजा जब ही आता है जब दोनों के ख्यालात एक हो, दोनों के ख्यालात एक हो, दोनों के तफक्कुरात एक हो। मजा तो जिंदगी का जब ही है मौलाना जमशेद रजा साहब। कब है मजा? जब इस तरीके से जिंदगी गुजारे, दोनों की फिक्र एक हो, दोनों का ख्याल एक हो, दोनों का अकीदा एक हो, और ये दोनों कहते हो उन्हें जाना, उन्हें माना, दरक्का गैर से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
مسلک اعلی حضرت فیضان شب برات دینی و اصلاحی کانفرنس علماء اہل سنت نعرہ تکبیر. جب یہ دونوں لوگ ملے ہیں، دونوں لوگ مل کر کے رہ رہے ہیں، اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، یہ ان کی عزت کر رہے ہیں، وہ ان کی عزت کرتی ہے، دونوں لوگ مل کر کے رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے عیب کو چھپا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آدیش پر عمل کر رہے ہیں. اور اس کے بعد 1 سال کے بعد جب ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کوئی نارمل بیٹا نہیں ہوتا ہے. میں بتا رہا ہوں عراق کا گورنر جن کا نام نجم الدین ہے، ایسا گورنر اور ایسی اہلیہ جب ملے ہیں، نبی والے جب ملے ہیں، اللہ والے جب ملے ہیں، صحابہ والے جب ملے ہیں، یہ دونوں مل کر کے اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. 1 سال کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے اور 1 2 3 نہیں 10 15 نہیں بلکہ لگاتار 16 جنگیں لڑ کر کے بیت المقدس کو آزاد کرانے والا سلطان صلاح الدین پیدا. سبحان اللہ کیا کہنے. 16 جنگیں لڑ کر کے. یہ کب آئے گا بچوں میں؟ جب وہ ایمان کی طاقت سے آگے بڑھے، نبی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو سنے. لیکن ہم سناتے کب ہیں؟ ہم بچوں کو سکھاتے کب ہیں؟ ہم تو بچے کو بھیجتے ہیں اسکول، اس کو بتاتے ہیں تمہیں پڑھنا ہے، تمہیں کمپیوٹر کی فل فارم جاننا ہے، تمہیں کیسکے کی فل فارم جاننا ہے، تمہیں یہ یاد کرنا ہے کامن آپریٹنگ مشین پرٹیکولر یوز فور ٹیکنیکل ایجوکیشن. اس طریقے کی باتیں یاد کرتے ہیں، لیکن اس کو معلوم نہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. اسے معلوم نہیں وبالوالدین احسانا. اسے معلوم نہیں. جب آپ کا بچہ نہیں سیکھے گا رسپانسبلٹی کس کی ہے، ذمہ داری کس کی ہے، کس کی ذمہ داری مانی جائے گی. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ ارشاد فرمایا تھا کلکم راہن وکلکم مسئول. ایوری ون آف یو از ریسپانسبل اینڈ اللہ تبارک و تعالی will be asked about his responsibility. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ بیٹا تیرا تھا نا، اسے نماز جنازہ کیوں نہیں یاد؟ بیٹا تیرا تھا نا، اسے فاتحہ کرنا کیوں نہیں یاد؟ بیٹا تیرا تھا نا، یہ مسجد کیوں نہیں گیا؟ بیٹی تیری تھی نا، یہ عیاشی کے اڈے پر کیسے پہنچی؟ بیٹی تیری تھی نا، آوارہ کیسے گھوم رہی ہے؟ رسپانسبلٹی ہماری ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعلان ہے. اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب نبی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے تو زمین کھسک سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، لیکن نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے. قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. یہ عقیدہ بھی تو ہو، ہمیں معلوم بھی تو ہو کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی ہے، کس طریقے سے ہمیں رہنا ہے، ہمیں زندگی کے حالات کیسے سدھارنے ہیں. لیکن ہم عشق مصطفیٰ سے دور ہیں. ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہماری زندگی سدھرے، ہم چاہتے نہیں کہ ہماری آخرت سدھرے. اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا سنور جائے، آپ کی آخرت سنور جائے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں کامیاب ہو جائیں، گھر میں کامیاب ہو جائے، مکان میں کامیاب ہو جائے، دکان میں کامیاب ہو جائے، ہر فیلڈ میں کامیاب ہو جائے، ہر ڈپارٹ میں کامیاب ہو جائے، تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بارے میں بڑے بڑے سائنٹسٹوں نے کہا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے کہا ہے. ارے مسلمانوں تم بھٹکتے کیوں ہو؟ تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ارے وہ دوسرے لوگ ہیں جو ادھر ادھر جائیں گے. تمہارے پاس تو نبی آدم ہے، تمہارے پاس تو رسول آدم ہے، جس کے بارے میں غیر بھی یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور کہا بھی تھا، کیا کہا تھا؟ He is the only man in history who was supremely successful on both level, religious and secular. دونوں سطح پہ اگر سب سے زیادہ کوئی کامیاب ہوا ہے تو وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت فیضان شب برات، نعرہ تکبیر. ہم نے سکھایا کہاں؟ اپنے بچوں کو سکھایا نہیں. ذمہ داری ہماری ہے. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم مت دیجیے، میں یہ آپ سے قطعی نہیں کہہ رہا اور نہ ہی کہنا چاہتا ہوں. لیکن ہمارے من میں جو لالچ ہے، ہمارے من میں جو لالچ کا کیڑا کاٹتا ہے، ہم اس کے لیے جگہ جگہ جاتے ہیں. ہم بھکاری کی طرح پہنچتے ہیں، ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. ہمارے من میں جو لالچ ہے یہ مرتا نہیں ہے میرے بھائی. آج نہیں
بہت پہلے اور بہت پہلے کبیر نے کہا تھا مایا مری نہ من مرا مر مر گیا شریر آشا ترشنا نہ مری کہہ گئے داس کبیر یہ کیوں کہا تھا کہ اندر انسان کے لالچ ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے وہ اس لیے نہیں مرتا جب ہم چھوٹے رہتے ہیں ہمیں چاہیے ہوتا ہے 100-200 روپے بڑے ہو جاتے ہیں 10-20 ہزار اور بڑے ہوتے ہیں 10-20 لاکھ لیکن یاد رکھیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اپنے پیسے کا صحیح استعمال کیجئے اگر آج مسجد سے اعلان ہو جائے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اگر آج ڈاکٹر ہاتھ کھڑے کر دے کہ اب ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے آپ کو دعا کرنا ہوگا تو کون ہے ذمہ دار آج اگر آپ کا انتقال ہو جائے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اس لائق کیا ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کی نماز جنازہ پڑھا سکے آپ کے لیے اصالے ثواب کر سکے ارے کب پڑھو گے پڑھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر اور تجھے پڑھنا ہی ہے تو قرآن پڑھا کر جس سے تمام دنیا کے حل موجود ہیں کون پڑھے گا کون سیکھے گا ہم نے تو انجینئرنگ کروا دی اپنے بچے کو ہم نے تو ایڈوکیٹ بنا دیا اپنے بچے کو ہم نے تو اپنے بچے کو پروفیسر بنا دیا ہم نے تو اپنے بچے کو لیکچرار بنا دیا ارے ہم کب جاگیں گے یہ تمام چیزیں ہم پہلے بھی تھے بھائی مدرسے میں جب ہم پڑھتے تھے کیا آپ نے ہندوستان کی تاریخ نہیں دیکھی ہندوستان کا جو پہلا شکشا منتری مسلم ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد ہے ہندوستان کی بات کر رہے ہیں آپ ہندوستان میں رہ رہے ہیں اور میں بتاتا چلوں آپ کو ہندوستان میں ہم رہ رہے ہیں پہلا شکشا منتری مولانا ابوالکلام آزاد ہے تو پہلا راشٹرپتی بھی ڈاکٹر ذاکر حسین ہے یہ کون بن کر کے گیا ہے اس ٹائم اسکول نہیں گئے ہیں یہ پہلے مدرسے میں پڑھے ہیں مدرسے میں پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کے بعد یہ پرائم منسٹر بننے کے لیے تیار ہیں یہ الگ طریقے سے الگ الگ پوسٹ میں جانے کے لیے بھی تیار ہے کوئی پریزیڈنٹ بن رہا ہے کوئی ایجوکیشنل منسٹر بن رہا ہے یہ کب ہوگا جب ہم نبی کے دین کو سمجھ لیں گے نبی کے پیغام کو سمجھ لیں گے ورنہ ہم اگر چھوڑتے رہے نبی کے پیغام کو نبی کے دین کو چھوڑتے رہے تو ہمیں ایسے ہی جلایا جائے گا ہمیں ایسے ہی مارا جائے گا میں یہ نہیں کہہ رہا آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر نہ بنائیں میں یہ نہیں کہتا آپ اپنے بچے کو انجینئر نہ بنائیے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بھی بنائیے آپ اپنے بچے کو انجینئر بھی بنائیے لیکن ساتھ میں اتنا قرآن ضرور پڑھا دیجئے کہ آپ جب تک زندہ رہے آپ کا بیٹا آپ کی عزت کرتا ہوا نظر آئے آپ کے انتقال کے بعد آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوا نظر آئے یہ کب کرے گا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرے گا اور تمہیں ہندوستان میں اگر کامیابی چاہیے ہندوستان میں اگر تمہیں فائز المنامی چاہیے ہندوستان میں اگر تمہیں آگے بڑھنا ہے تو اس اسٹیٹ کو دیکھو جہاں لوگ آگے ہیں جو ایجوکیشنل فیلڈ میں آگے ہے جسے ہم اور آپ کیرلا کہہ رہے ہیں وہاں پر بھی جنہوں نے زندگی جینے کا درس دیا ہے وہ کوئی اور نہیں شیخ ابو بکر ہیں جنہوں نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں عالموں کو تیار کیا ساتھ میں ڈاکٹروں کو بھی تیار کیا عالم کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی بنایا ہے عالم کے ساتھ ساتھ انجینئر بھی بنایا ہے عالم کے ساتھ ساتھ ایڈوکیٹ بھی بنایا ہے اور ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے والے کو آگے کیا ہے اور دین کو پھیلانے والے کو آگے کیا ہے ہمیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے آپ حضرات اچھی طریقے سے جانتے ہیں ہندوستان میں رہنا ہوگا تو ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن کو سمجھنا ہوگا ہمیں رائٹ ٹو ایکویلٹی کو سمجھنا ہوگا ہمیں کانسٹیٹیوشن کے پریمبل کو سمجھنا ہوگا ہمیں فریڈم کس چیز میں ہے فریڈم آف فیتھ ہے یا نہیں یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے آرٹیکل 19 معلوم ہونا چاہیے میں تو کہتا ہوں آپ حضرات سے اپنے بچوں کو آرٹیکل 19 سے لے کے آرٹیکل 32 تک بتاؤ تاکہ اسے حق معلوم ہو تمام حق اسے معلوم ہو اس کا کھانے میں حق کیا ہے اس کے عبادت میں حق کیا ہے وہ کس طریقے سے کام کر سکتا ہے اور جب یہ بچوں کو معلوم ہوگا تو آپ کا بچہ آگے بڑھے گا آپ کا جب بچہ آگے بڑھے گا تو آپ کا سماج آگے بڑھے گا آپ کا چھیتر آگے بڑھے گا میری خواہش یہی ہے کہ آپ اپنے بچے کو قرآن بھی حفظ کرائیے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین حفظ کرانے کے ساتھ ساتھ میری خواہش یہی ہے میں آپ سے گزارش یہی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو دین سکھائیں آپ اپنے بچے کو قرآن سکھائیں میری خواہش یہ کہ آپ کا بچہ حافظ قرآن بھی ہو حافظ سنویدھان بھی ہو جب حافظ سنویدھان ہوگا
जब हाफिज कुरान होगा और हाफिज संविधान होगा तो उसे मालूम होगा किस कानून को पार्लियामेंट में घुस करके फाड़ना है, उसको मालूम होगा किस तरीके से हमें दहाड़ना है, उसको मालूम होगा हमारे हक के बारे में कौन सी चीजें हमारे लिए सही है और कौन सी चीजें गलत है, जब उसको मालूम होगा। लेकिन ये देगा कौन? हम सोचते हैं हम दीन का काम कैसे करेंगे, दीन का काम करने के लिए तो मौलाना तैयब साहब बैठे हैं। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तरीका दिया है हमें दीन का काम करने के लिए। कौन सा तरीका? जो जिस फील्ड में है उसमें से अपने 10 बंदे को तैयार कर दे, 10 बच्चों को तैयार कर दे। अगर आप मैकेनिक हैं 10 बच्चों को मैकेनिक का काम सिखा दीजिए। अगर आप टीचर हैं 10 बच्चों को टीचर बना दीजिए। अगर आप गार्जियन अच्छे गार्जियन हैं और दुकान चला रहे हैं तो 10 बच्चों को तिजारत सिखा दीजिए, 10 बच्चों की दुकानें खुला दीजिए, 10 बच्चों को मैकेनिक बनाओ, 10 बच्चों को एडवोकेट बनाओ। और जब इस तरीके से काम करेंगे, जो भी आप हैं वैसे 10 बच्चों को तैयार कर दीजिए, तो आने वाले 10 साल में मैं भी कहूंगा, तमाम लोग कहेंगे कि ये है इस्लाम, ये है इस्लाम की अजमत, ये है इस्लाम की शफकत, ये है इस्लाम का मकाम, ये है इस्लाम का मर्तबा। ये कब कहेंगे? लोग चैलेंज करेंगे एक दूसरे को कि ये इस्लाम की ही तो खुसूसियत है कि इस्लाम वाला लड़का कुरान भी पढ़ रहा है और तमाम चीजों को भी अंजाम दे रहा है, दुनिया में भी आगे बढ़ रहा है, आखिरत के लिए भी तैयारी कर रहा है। जब आपका बेटा मौलाना तैयब साहब से जुड़ेगा और मोहल्ले के वकील से भी जुड़ेगा तो वो पीछे नहीं रहेगा, हिंदुस्तान में आंखों में आंखें डाल करके बात करेगा। ये कब होगा? जब आपके बच्चे के एक हाथ में कुरान होगा, दूसरे हाथ में संविधान होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कब होगा? जब आपके बच्चे के हाथ में कुरान होगा। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अगर हमारा बच्चा कुरान नहीं सीख रहा है तभी तो वो गलतियां कर रहा है। वो सोचता है ये गुनाह छोटा है, जब वो कुरान पढ़ेगा तो उसको मालूम होगा फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। छोटी से छोटी गलती कर दोगे तब भी इसका हिसाब होगा। जब वो घटिया और बदतरीन दोस्तों में घुसेगा और अब वो कुरान पढ़ा हुआ होगा, मौलाना साहब के पास बैठा हुआ होगा, तो उसे मालूम होगा कि मुझे घटिया दोस्तों के पास नहीं जाना, सिगरेट पीने वालों के पास नहीं जाना, शराबियों के पास नहीं जाना, नशेड़ियों के पास नहीं जाना, जुआड़ियों के पास नहीं जाना। क्यों? जब वो कुरान पढ़ेगा उसको मालूम होगा कुरान की आयत क्या है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। अच्छाई के काम में दोस्तों का साथ देना है, बुराई के काम में हमें साथ नहीं देना है और घटिया लोगों की मानसिकता से दूर रहना है। ये कब कोई काम करेगा? जब कुरान पढ़ेगा, जब वो इस आयत को पढ़ेगा, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, कि काश के मैं ऐसे घटिया और नीच इंसान को दोस्त ना बनाता। ये कौन बचा रहा है? कौन ऐसे माँ बाप है जो अपने बच्चे को सिगरेट पीना सिखाते हैं? ये दोस्तों की ही आवारगी है जो बच्चे बिगड़ते हैं। और बच्चे कब बिगड़ते हैं? जब माँ बाप दीन से दूर होते हैं। याद रखिए, अगर आप जलसे और जुलूस में सबसे पीछे बैठ रहे हैं तो आपका बेटा गली के बाहर बैठेगा। अगर आप मस्जिद में जुमे वाले दिन आते हैं तो आपका बेटा ईद वाले दिन आएगा। अगर आज आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं तो बेटा आपको कल नहीं समझेगा। आप अगर चाहते हैं आपकी इज्जत करे, अगर आप चाहते हैं आपका बेटा आपकी अजमत को समझे, तो और कहीं नहीं जाना होगा, उसके सीने में कुरान की शम्मा को जलाना होगा, दीन पढ़ाना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कब होगा? जब हम कुरान पढ़ाएंगे। कुरान जब पढ़ाएंगे तो उसे मालूम होगा और वो इसी तरीके से काम करेगा। मेरी ख्वाहिश यही है कि आप अपने बच्चे को इनके पास भेजें, कुरान सिखाएं और आपके क्षेत्र में जो भी लोग जिस तरीके से भी अपने बच्चे को रेडी कर सके वो रेडी करें और इस तौर पर रेडी करें कि आने वाला वक्त बुरा वक्त है, आने वाला जमाना बुरा जमाना है, आने वाला वक्त बहुत ही बदतरीन वक्त होगा और उसमें नुकसान उठाने के लिए हम तैयार नहीं है, हम उसकी भरपाई भी नहीं कर सकते। हमें तैयारी करने की जरूरत है। आज हमें सुधरने की जरूरत है, आज हमें समझने की जरूरत है, आज रब को राजी करने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यह मौका दिया है कि हम रब तबारक व तआला को राजी कर लें, अल्लाह तबारक व तआला को राजी कर लें, नबी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने अंदर जिंदा कर लें। और जब हम अपने अंदर नबी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को जिंदा करेंगे
گے تو ہم کسی لڑکی کے پیچھے نہیں جائیں گے, کسی شرابی کے پیچھے نہیں جائیں گے, شراب اور کباب کے پیچھے نہیں جائیں گے. جب ہم اپنے دل میں نبی کی محبت کو زندہ کریں گے تو ہم مکان کو عشق نہیں بولیں گے, ہم اپنی جان نہیں بولیں گے, ہم اپنے پیسے کو اپنی جان نہیں بولیں گے, ہم اپنے مال و دولت کو اپنی جان نہیں بولیں گے. جب ہم نبی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار کریں گے, جب ہم علماء کے پاس بیٹھیں گے تو نہ ہم اپنے مکان کو جان بولیں گے, نہ ہم اپنی دکان کو جان بولیں گے, نہ ہم اپنے پیار کو اپنی جان بولیں گے, بلکہ ہم یہ اعلان کریں گے جان ہے عشق مصطفیٰ, روز وضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. بے شک سبحان کب اللہ. ہوگا؟ جب ہم دین سکھائیں گے. بس 2 منٹ کی بات اور میں اپنی جگہ لوں, کیونکہ جنہوں نے محنت کی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. میں نے شروع میں بتا دیا کہ بچوں کو یہ معلوم نہیں رہتا, اور نام لے لوں تو اور کچھ معلوم نہیں چلے گا. جیسے اگر یہاں پر بول دیا جائے, جیسے قاری طیب صاحب نے جو پڑھائی, یہ نارمل سننے میں آ رہا ہوگا ہم کو, جیسے بچے پڑھ رہے ہیں نویتو ان اؤدیہ بولا بچے نے, یہ نارمل آدمی کے سمجھ میں نہ آیا, لیکن قاری جمشید صاحب بیٹھے یہ جانتے ہیں ہمس کس کا نام, ہمس, جہر, شدت, رخو, استعلاء, استفال, اطلاق, اسمات, یہ اس طریقے سے پڑھائے گا بہت باریکی سے. تو میں چاہوں گا کہ آپ حضرات قرآن کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے ان کا سپورٹ بھی کریں. جس طریقے سے انہوں نے محنت کی ہے تو آپ حضرات اپنے بچوں کو اور زیادہ بھیجیں. ابھی ہم 3 ایوارڈ لے کر کے آئے ہیں کہ بچوں کو ہم 3 ایوارڈ دیں گے. اگلی بار کم سے کم 10 بچے تیار ہوں جو قرآن کو بھی جانے, قرآن بھی یاد کرے, ماں باپ کی عظمت کو بھی سمجھے, اور پھر اپنی دنیا کو بھی کامیاب کرے, آخرت کو بھی کامیاب کرے, نبی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑ جائے, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اپنی زندگی کو قربان کرے, رب تبارک و تعالی سے جڑ جائے. کیونکہ عشق رسول پاک میں جو بھی فنا ہو جائے گا وہ خدا کا ہو گیا, اس کا خدا ہو جائے گا. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار کلمہ طیبہ پڑھیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد.